السلام علیکم جی، آج کا لیسن لے لیں۔ آج کا لیسن ہے، اس میں ہماری سورۃ بقرہ کی 2 آیتیں ہیں، آیت 66 اور آیت 67۔ ٹھیک ہے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 66 and 67۔ آپ اپنا قرآن پاک کھول کے اور پینسل لے کے اور لکھیں، ساتھ لکھنا ضروری ہے، بغیر لکھے سبق یاد نہیں ہوگا اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا۔ فجعلناہا، فجعلناہا، اس میں کتنے پارٹس ہیں اس لفظ کے؟ 1 2 3 4، اس کے 4 پارٹس ہیں۔ فا، پھر، جو میں نے آپ کو بتایا تھا نا، فا کے کئی مطلب ہیں، پھر، تو، پس، جو بھی آپ لگا لیں۔ فا، پھر، جعل، بنایا، نون کے اوپر جب کھڑی زبر آتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ہم، اور ہا، اس نے، پھر ہم نے اسے بنایا۔ فجعلناہا، پھر ہم نے اسے بنایا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ فا، پھر، جعل، بنایا، نا، ہم نے، ہا، اسے۔ کیا بنایا؟ نقالن، نقالن، عبرت۔ لما، لام، کے لیے، اور ما، جو، اس کے لیے جو، اس کے لیے جو، بینا یدیہا، بینا یدیہا بیسیکلی ایک محاورہ ہے عربی کا، جس کا مطلب ہوتا ہے سامنے والوں کے لیے، کیونکہ بین ہوتا ہے درمیان، یدیہا کا مطلب ہوتا ہے دونوں ہاتھ، تو دونوں ہاتھ جو ہیں وہ سامنے ہی ہوتے ہیں نا، تو اس لیے یہ ایک ایز این ایڈیم، ایک محاورہ بولا جاتا ہے عربی میں، بین یدیہا، سامنے والوں کے لیے۔ وا، اور، ما، جو، خلفہا، خلف، پیچھے، ہا، اس کے، جو اس کے پیچھے۔ وا، اور، موعظتن، نصیحت، موعظتن، ایک نصیحت، للمتقین، لام، لیے، اور متقیوں کے لیے۔ وا، اور، اس، جب، قالا، کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ، 3 پارٹس ہیں، لی، قومی، اور ہی۔ لی، لیے، قومی، قوم، ہی، اپنی قوم کے لیے۔ انا، بے شک، اللہ، یأمرکم، یأمرو، یہ بھی 3 پارٹس آپ اس کے کر لیں، یا، اور امرو، اور کم۔ یأمرو، وہ حکم دیتا ہے، یا کا مطلب ہوتا ہے وہ حکم دیتا ہے، کم، تمہیں، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، ان، کے، تذبحوا، تا، تم کے لیے ہے، تذبحوا، تم ذبح کرو، یہ ذبح، یہ لفظ کے بیچ میں سے ہی آپ کو اس کا میننگ سمجھ آ جائے گا۔ تذبحوا، تم ذبح کرو، بقرۃ، ایک گائے۔ قالوا، وہ بولے، اتتخذونا، یہ جو الف ہے، الف کے اوپر حرکت ہے، آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا ہے، دوبارہ پھر نئے لوگوں کے لیے بتا دیتی ہوں۔ جب ایک خالی الف عربی میں لکھا جاتا ہے تو اس کو تو ہم الف پڑھتے ہیں،
لیکن جب الف کے اوپر کوئی حرکت آ جاتی ہے جیسے کہ زیر زبر پیش تو پھر اس کو ہم حمزہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حمزہ کا مطلب ہوتا ہے کیا، کیا۔ تو یہاں پر الف کے اوپر زبر ہے، حرکت ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ حمزہ ہے اور اس کا مطلب ہے کیا۔ تتخذو، تا تم کے لیے ہے، پہلی تا تم کے لیے ہے، تتخذو تم کرتے ہو، اور نون زبر الف نا ہم، تو کیا مطلب بنا؟ کیا تم کرتے ہو ہم سے، ٹھیک ہے؟ کیا تم کرتے ہو ہم سے ہزواً مذاق۔ قالا، اس نے کہا یعنی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، یہ شروع کا جو الف ہے اس کا مطلب ہے میں، اعوذ میں پناہ لیتا ہوں، باللہ اللہ کی، ان کے، اکونو میں ہو جاؤں، پھر الف مضارع کی علامت ہے اور جس کا مطلب ہوتا ہے میں ہو جاؤں، من سے، جاہلین جاہلوں میں سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کا لفظی ترجمہ ہو گیا کمپلیٹ۔ اب اس کی تھوڑی سی ہم ڈیٹیل کر لیتے ہیں۔ ہاں جی، سٹارٹ میں ہے فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اسے بنایا، نَقَالًا عبرت، کس کو عبرت بنایا؟ یہ جو پہلے ہم نے پچھلی آیت میں واقعہ پڑھا تھا نا سبت کا، کہ کس طریقے سے بنی اسرائیل کے اس گاؤں میں والے لوگوں نے نافرمانی کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی نافرمانی کی سزا کے طور پہ بندر بنا دیا، اور پھر وہ تقریباً 3 دن کے اندر اندر ساری قوم جو ہے وہ مر گئی تھی۔ تو یہ جو واقعہ ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَجَعَلْنَاهَا، پھر ہم نے اس واقعے کو بنا دیا عبرت، کس کے لیے؟ لما بین یدیہا، ان لوگوں کے لیے جو سامنے تھے، یعنی کہ جو اس دور کے لوگ تھے، جو اس وقت رہ رہے تھے، ان لوگوں کے لیے، اور وما خلفہا، اور ان لوگوں کے لیے بھی عبرت بنا دیا جو ان کے پیچھے آنے والے تھے، جیسے ہم لوگ ہیں، ہم تو ان کے بعد میں آئے ہیں نا، تو ہمیں بھی یہ واقعہ جو ہے قرآن میں ہم اس کو پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بھی یہ عبرت کا واقعہ ہے۔ تو ایک تو اس واقعے میں ہے عبرت، اور کیا ہے؟ وَمَوْعِظَةً، اور اس واقعے میں نصیحت ہے، لیکن وہ نصیحت کن لوگوں کے لیے ہے؟ للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے، جو متقی لوگ ہیں وہ ایسے واقعات، یہ والا اور بھی جتنے ایسے واقعات قرآن پاک میں آتے ہیں، ان تمام واقعات سے نصیحت پکڑتے ہیں کہ کیا غلطی تھی جو ان لوگوں نے کی اور وہ غلطی کی کیا سزا ان کو ملی، تو اب ہم نے وہ غلطیاں نہیں ریپیٹ کرنی تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ سکیں۔ تو یہ کون لوگ حاصل کرتے ہیں نصیحت؟ متقی لوگ، جو پرہیزگار ہوتے ہیں، جو بچ بچ کے چلتے ہیں، جو کانشیس رہ کے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس واقعے کے بارے میں بتایا اللہ تعالیٰ نے تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ جتنے بھی قرآن میں واقعے ہیں وہ ایک عبرت ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے سامنے وہ ہو رہے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے بھی جو بعد میں آنے والے ہوتے ہیں، جو ان لوگوں کے پیچھے آتے ہیں، کیونکہ یہ تمام واقعات قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی سنائے، تو ہم نے ان کو ایک کہانی سمجھ کے نہیں پڑھنا، بلکہ ان سے ہم نے نصیحت لینی ہے اور ہم نے متقی لوگوں میں شامل ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں اب آگے کیا فرمایا؟ پھر وہی بات آگے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو وہ وقت کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم، تمہیں حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتے ہیں اللہ پاک؟ ان تذبحوا بقرۃ، کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ قالو، اور اس حکم کے جواب میں انہوں نے کیا کہا قوم نے؟ قالو، انہوں نے کہا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟
قال، حضرت موسیٰ نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو اب یہ کیا بات تھی؟ یہ اس طرح سے بات ہوئی تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اور اس شخص نے بلکہ اس کے بھتیجوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا، اور پھر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش جو تھی وہ کسی اور شخص کے مکان کے سامنے پھینک دی۔ اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، یعنی ظاہر ہے وہ قتل کر کے جب انہوں نے کسی اور کے گھر کے سامنے وہ لاش پھینک دی، اور بعد میں جو بھی مقدمہ چلا تو قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا، اور ایک بیچ میں جھگڑا سا مچ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو آپ حکم دیں کہ وہ ایک گائے کو ذبح کریں، اور پھر جب وہ گائے ذبح کر لیں تو پھر اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس مقتول کی جو لاش ہے اس کو ماریں، تو وہ مقتول جو ہے وہ خود بخود اٹھ جائے گا، دوبارہ زندہ ہو جائے گا، اور وہ خود اٹھ کے اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا یہ حکم سنایا تو وہ کہنے لگے کہ کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ اور اس میں آپ دیکھیں کہ دو باتیں ہیں۔ ایک تو خیر یہ جو بھی واقعہ تھا کہ وہ بندہ قتل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے ذبح کرو، اور گائے کے ذبح کرنے کا حکم اللہ پاک نے کیوں دیا؟ وہ اس لیے دیا کیونکہ اس قوم کے اندر ابھی تک گائے کی جو آپ کو یاد ہے نا، انہوں نے گائے بنا لی تھی جب یہ سرائے سینا میں تھے، اور پھر اس کی پرستش شروع کر دی تھی، تو ان کے دلوں میں گائے کی محبت تھی کہ وہ ظاہر ہے ایک چیز کی اتنا عرصہ یہ پوجا کرتے آئے، اس کو اپنا معبود مانتے آئے، تو اس کی ایک رسپیکٹ ان کے دلوں میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ وہ چیز بھی بالکل ختم ہو جائے، کہ یہ اس کو ذبح کر دیں تاکہ ان کے اندر سے گائے کو جو انہوں نے معبود بنایا اور جو گائے کو جس طرح کی عزت یہ دیتے ہیں وہ ان کے دلوں سے ختم ہو جائے، اور یہ چیز شرک والی نکل جائے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے ان کو حکم دیا کہ گائے ذبح کرنی ہے، اور ان لوگوں کے لیے چونکہ یہ بہت مشکل تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں، ان کے دلوں میں تو گائے کی رسپیکٹ تھی، تو انہوں نے پھر آگے سے حجتیں شروع کر دیں۔ وہ ابھی آپ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے ان کی جو حجتیں تھیں، اور اس میں سب سے بڑی بات انہوں نے یہ کہی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں، یعنی ان کے لیے یہ بات ایسی ہی تھی کہ جیسے کوئی مذاق کرتا ہے، کہ وہ تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے تھے کہ گائے کو بھی ہم ذبح کریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ نہیں میں تم سے مذاق نہیں کر رہا، میں سچ بات کر رہا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو پھر اس سے کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا جاہلوں کا کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں تو یہ بہت کامن ہے، مذاق اڑا دیتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر کسی کی اچھی خاصی مذاق میں انسلٹ کر دیتے ہیں، تو یہ سب جہالت کے کام ہے اور اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ تو جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے تو شروع میں ہم نے یہ چیز اپنے مائنڈ میں بٹھائی تھی کہ قرآن ایک آئینہ ہے جس میں ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، ہم نے کسی اور کی اصلاح نہیں کرنی، ہم نے کسی اور کو جج نہیں کرنا، ہم نے اپنے آپ کو جج کرنا ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں جاہل ہے، فلاں مذاق کرتا ہے، نہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ میں یہ کام کرتی ہوں کہ نہیں کرتی۔ اگر میں ایسا کرتی ہوں، لوگوں کا مذاق اڑاتی ہوں، ان کی انسلٹ کرتی ہوں، تو مجھے اس کام کو چھوڑنا ہے، کیونکہ یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کو ناپسند ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہم نے جتنا بھی قرآن آگے پڑھنا ہے وہ ہم نے اپنی اصلاح کے لیے پڑھنا ہے، اپنے آپ کو ایسا بنانے کے لیے پڑھنا ہے کہ اللہ پاک کو ہم پسند آ جائیں، اور اللہ پاک ہمیں اب اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔